نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ قربانی کے دن قریب ہیں. جانوروں کی محض خوبصورتی کے لیے بعض لوگ جانوروں کے سینگ کو ریموو کرتے ہیں، کاٹتے ہیں جڑوں سے، اور اس کا اگر آپ منظر کو دیکھیں گے، ایک سلیم الطبع شخص اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ جانور کو رسیوں سے جکڑا جاتا ہے اور پھر 2-3 افراد اس کے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے تیز دھار آرا لے کر کے اس جانور کے سینگ کو کاٹتا ہے جڑ سے، جس سے اس کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف اس کی دیکھی نہیں جاتی ہے ایک سلیم الطبع انسان سے. اور یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جانور 5-10 ہزار روپے مہنگا بکے گا. انسان اس قدر گر سکتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس سینگ کٹے ہوئے جانور کو پسند کرتے ہیں. اگر میں اور آپ سینگ کٹے ہوئے جانور کو ریجیکٹ کریں، اس کو ہم نظر انداز کریں، تو ان ظالموں کو یہ کرنے کا موقع نہ ملے. اور یہ کرنے والے خود بتاتے ہیں کہ یہ زخم 3 سے 4 مہینے کے بعد چھوٹتا ہے. اور جن جانوروں کے اوپر یہ ظلم کیا جاتا ہے، ان میں سے ہر 10 سے 15 جانوروں میں سے ایک جانور اس زخم کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے. اس قدر بے زبان جانور پر ظلم کیا جاتا ہے. کرنے والا انسان ہے. اگر اسی انسان کے ناخن کو پلاس سے کھینچ دیا جائے، اس کو پتہ چل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر جو اختیار عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو درخواست نہیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے انسان بنائیے گا، مجھے گائے نہ بنائیے گا، مجھے کتا نہ بنائیے گا، مجھے گدھا نہ بنائیے گا. اور نہ ہی ہم نے کوئی اس کے پیسے ادا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا محض احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. بڑے بڑے طاقتور جانور ہمارے کنٹرول میں دے دیے. اس کے بعد میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے کے بعد وہ چھری تیز کر رہا ہے. فرمایا تم اس کو 2 موت کیوں دینا چاہتے ہو؟ کیا تم چھری پہلے نہیں تیز کر سکتے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو بکرے کو لے جاتے ہوئے دیکھا کہ رسی کو کھینچ رہا ہے. فرمایا رسی کھینچ کے نہ لے جاؤ. اس قدر پیار سے پیش آنے کا حکم فرمایا ہے. ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. ایک اونٹ دوڑتا ہوا آتا ہے. خدمت اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اونٹ آتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروں مبارک سے اپنا سر ملنے لگتا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. تو میرے بھائیو، ہمارے ہاں جب قربانی کی جاتی ہے اس وقت بھی اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. کوئی اس کی دم کھینچ رہا ہے اور پھر سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، اور اگر جانور تڑپتا ہے تو اس پر قہقہ لگایا جاتا ہے. تو گویا ایک میلے کا سما ہوتا ہے. عبادت کو عبادت کا رنگ دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اونٹ سے خطاب کر کے کہا کرتے تھے
آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، اے میرے اونٹ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے میرے خلاف مخاصمہ دائر نہیں کرنا، میرے خلاف دعویٰ دائر نہیں کرنا، میں نے تمہارے حقوق کا خیال کیا ہے، جتنا تم وزن اٹھا سکتے ہو اس سے کم وزن ہمیشہ تمہارے اوپر اٹھوایا ہے، اور میں نے تمہارے چارے کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت ہم نے بارہا سنی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے گا، اس وحشتناک، اس خوفناک دن کو دیکھ کر کے یقول الکافر، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ کافروں کا یہ جو قول ہوگا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہ دو طرح کے اقوال ہوں گے۔ بعض کافروں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کاش کہ میں انسان بنا ہی نہ ہوتا، میں شروع سے ہی مٹی ہوتا، نہ انسان ہوتا، نہ کفر کرتا، نہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اور بعض کافر یہ قول قیامت کے دن کہیں گے، اور قیامت کے اس منظر کو دیکھ کر کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو دوبارہ زندہ کریں گے، ایک بغیر سینگ والی بکری کو لایا جائے گا، ایک سینگ والی بکری کو لایا جائے گا، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے حساب دلوائیں گے، بدلہ دلوائیں گے۔ اس منظر کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ تم دونوں مٹی ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ فوراً مٹی ہو جائیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر کافر کہے گا اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا ان کی طرح، مجھے دوزخ میں نہ جلنا پڑتا۔ تو میرے دوستو، صرف نماز پڑھ لینا، صرف سفید کپڑے پہن لینا، صرف روزہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی کیا جاتا ہے غریب، نادار، عربی میں مفلس کہا جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس اسباب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، بہت ساری زکاتیں لے کر آئے گا، اور یہ سب کچھ نیک اعمال لانے کے بعد اس کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے حق دلوائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھے حق دلوائی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، مجھے حق دلوائی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ ایک اور آئے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، مجھے حق دلوائی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ ایک اور آئے گا یا اللہ اس نے میری عزت پر بات کی تھی، مجھے حق دلوائی ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ساری نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد صاحب حق اب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں باقی نہیں ہیں، لہٰذا جو صاحب حقوق ہیں ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، ان کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا مفلس یہ ہے، غریب یہ ہے۔ ہم تو نماز پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارا پڑوسی ہم سے نہ خوش ہو، چاہے ہم والدین کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں،
بھائی سے ہماری بات چیت بند ہو، اس کے حقوق ہم نے غصب کیے ہوئے ہوں، جس سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو ہم نے اس کا قرضہ واپس نہیں کیا، وہ نہ جانے کتنی بد دعائیں دے رہا ہے، ہم نماز روزے کی حد تک محدود ہو کر سمجھتے ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک موجود ہے احادیث مبارکہ میں، فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ شہید ہونا کتنا بڑا نیک عمل ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، انسان جان قربان کر دیتا ہے تو گویا وہ پورا جہان قربان کر دیتا ہے، گویا اس نے اپنے والد کو بھی قربان کر دیا، والدہ کو بھی قربان کر دیا، بال بچوں کو بھی قربان کر دیا، کیونکہ جب جان نہیں تو کیا بچا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جہاد میں شہید ہو گیا سارے حقوق اس کے معاف ہو گئے سوائے قرض کے۔ قرض اس نے اب بھی دینا ہے، اس کے ذمے سے معاف نہیں ہوا۔ اس کے ذیل میں بہت بڑے محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرض سے مراد صرف قرض نہیں ہے، بلکہ قرض سے مراد تمام حقوق العباد ہیں، جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے شہید سے بھی، سارے کے سارے ادا کرنے ہیں۔ شہید کے جو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ والے معاف ہوتے ہیں، جو اللہ کا حق ہوتا ہے، نماز میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، یہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد اس کے معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے جانوروں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، قیامت کے دن کوئی جانور کوئی انسان ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ایک سینگ والے جانور کو صرف اس لیے پیدا فرمائیں گے کہ اس نے بغیر سینگ والے جانور کو ٹکر ماری تھی، اس سے بدلہ لیا جائے، وہ تو مکلف نہیں ہے، وہ تو صاحب عقل نہیں ہے، جانور کے اوپر احکامات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، عبادت بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب جانور کو بدلہ دلوانے کے لیے پیدا کیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا، تو جو میں اور آپ ظلم کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں پر یا جانوروں پر، کیا ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔